من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورہ والذاریات عبادت کا مقصد خلقت انسان اور خلقت جن کا مقصد نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لیے، اور پھر فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور پھر فرمایا ما اريد منهم ما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے طعام اور کھانا دیں۔ کل علم اور علم معرفت میں کیسے ڈھلتا ہے اور معرفت عمل تک کیسے جاتی ہے، اور عمل کس طرح سے بارگاہ الہی میں مقرب قرار پاتا ہے۔ گفتگو انتہائی پیچیدہ تھی، لیکن بہرحال آپ حضرات کی دعائیں شامل ہیں، مومنات کی، مومنین کی، میرے بچوں کی، بھائیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی جو یہاں موجود ہیں، اس کے صدقے میں یہ گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اور سعادت ہے۔ کچھ جملے میں ایک بنیادی نظریے کو واضح کرنے میں لگاؤں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مقامات اور فضیلتیں کبھی عبادت کی بنیاد پہ ملتی ہیں، اور کچھ مقامات اور فضیلتیں ہیں کہ رتی برابر آپ کی ذاتی عبادت کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہوتا۔ پیچیدہ چیز ہے۔ پہلی دوسری مجلس میں نے عرض کیا تھا، ہم جب قرآن سے متعلق شخصیات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسی پرسپیکٹو کو، نظریے کو، نیریٹو کو لے کر چلنا ہے۔ یہ سالڈ ہے، گیس ہے، لیکوڈ ہے، فزکس کی لیب میں ثابت ہوگا۔ یہ پھول جو ہے باٹنی میں پودوں کی شناخت کے سلسلے میں جو علم ہم پڑھتے ہیں، یہ پھول، یہ پتا، یہ بیج، یہ پھل کس فیملی سے ہے، باٹنی کے ماہرین بتائیں گے اور ثبوت اپنی کتابوں سے پیش کریں گے۔ کاسمو فزکس، خلاؤں کی وسعتوں میں کیا ہو رہا ہے، بلیک ہولز کیا ہیں، گیلیکسیز کیا ہیں، یہ کاسمو فزکس کے ماہرین بتائیں گے جو خلا کا، آسمانوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ اوپر بلند ترین مقام پہ جا کے۔ اس جگہ پر 50 منزلہ عمارت بن سکتی ہے کہ نہیں، جیولوجی سے مدد دینی پڑے گی، آرکیٹیکٹ سے مدد دینی پڑے گی، سول سے آپ کو مدد لینی پڑے گی۔ کوئی اس میں کہنے میں آر نہیں، اور نہ کسی کو شرم آئے، نہ کوئی جھجکے، نہ کوئی ڈرے۔ قرآن جن شخصیات کو پیش کر رہا ہے، آپ قرآن سے باہر نکل کے ان کو نہیں چیک کر سکتے، لیکن یہ ان شخصیات کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور حکمت کو اس انداز سے پیش کیا کہ اگر کوئی قرآن کو نہ بھی مانے اور ان کی شخصیت کا تاریخی جائزہ لے، تب بھی ان کی چوکھٹ پہ سر جھکائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرہ تشنا ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں جو قدیم یونان سے لے کر موجودہ دور کی اخلاقیات ہے ان کو اکٹھا کرے، پڑھے، اور اس کے بعد وہ جو خوبیاں، ورچوز، ٹریڈ کیریکٹرسٹکس، اعمال حسنہ، اخلاق حسنہ، ایتھکس، مورل ویلیوز جو اس زمانے کے فلسفے لے کر آج تک بتاتا ہے، اس کا نچوڑ نکالے، اور پھر دیکھے کہ علی بن ابی طالب کہاں تک اس پیمانے پر اترتے ہیں۔ یہ ایک سیمینار، دو سیمینار کا کام نہیں ہے، اس کے لیے زندگی چاہیے، اور نہ وہ مجلس کا موضوع ہے۔
لیکن جلدی جلدی ہم اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ عنایت پہ بات ہو رہی تھی، اور عنایت میں نے پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں عرض کیا کہ کائنات کا آغاز اور اس کی ابتدا توجہ پروردگار کے ساتھ ہے، ذاتی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مولانا عبادت کے ذریعے ہر چیز ملتی ہے اور عبادت نہیں کی تو کچھ نہیں ملے گا۔ کہاں پر ہے یہ قانون صادق اور ثابت کہ جہاں عنایت ازلیہ شامل نہ ہو، یعنی ڈے ون سے خدا کی توجہ اور عنایت اور لطف شامل نہ ہو۔ پھر ایک جلدی سے جملہ کہوں گا، آگے بڑھنا ہے۔ مٹی کا پتلا بنایا، اس کو سجدہ کرو، کیوں کریں؟ آپ کے سامنے گفتگو میں نے پیش کی، فرشتے ٹھیک کہہ رہے تھے، ہم کرتے ہیں تسبیح تقدیس، وہ گفتگو گزر گئی۔ اب آپ اس مقولے سے، اس قانون سے کیسے لڑیں گے؟ نہیں مولانا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، دیکھیے یہ تو صحیح نہیں ہے اور اس طرح سے تو ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی سیدہ آغوش خدیجہ میں تشریف نہیں لائی ہیں، 1000 لاکھ کروڑ سال پہلے گفتگو ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ نور خلق کیا ہے میں نے، اس کا امتحان بھی دیا ہے، نوے امام کی گواہی موجود ہے۔ اے ہماری دادی، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ لما خلقک فوجدک لما امتحنک صابرۃ، وہاں خدا نے امتحان دیا سیدہ کا، ان امتحانات پر پوری اتری۔ اب اگر کسی کو یہ حدیث سمجھ میں نہ آئے اور کوئی نہ مانے، فکر بشر ہے، فکر انسانی ہے، مولانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں مانتا اس چیز کو، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اگر وہاں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، 18 برس کی زندگی دیکھو، کہ یہ زندگی 18 برس کی آئینہ ہے اس زندگی کا۔ خوب توجہ کر رہے ہیں؟ میں نہیں مانتا میری بینائی کمزور ہو چکی ہے، میں نہیں مانتا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میرے ریٹینا پہ، کورنیا پہ، آنکھ میں، آئی بال میں، رگوں میں، نرو میں کیا کیا؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ مولانا یہ دیکھیے وہاں کیا لکھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، یہاں دیکھیے کون بیٹھا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو اب جو آپ کی آنکھ کے اندرونی حصے میں حادثات رونما ہو رہے ہیں، اس کا ثبوت پیش تو کر دیا آپ کو۔ اب آپ مولانا لاکھ کہتے رہیے کہ میری بینائی 6/6 ہے، مسلسل بہترین بینائی ہے، شکرے کی طرح، عقاب اور چیل کی طرح۔ آپ کو پاس بیٹھا ہوا شخص آپ کا دوست ہے، نظر نہیں آ رہا، اب تو مان لیجئے۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ لہٰذا اگر کوئی اس حدیث کو نہ مانے، 18 برس کی زندگی کو دیکھے، نفسیاتی تحریر اور تجزیہ سیدہ کا کرے۔ وہ مدینہ جس نے سیدہ کے وقت پر مدد نہ کی، اب یہ بات، اس بات کو پیش کریں ہیومن لیول پر آ کر۔ حسنین علیہ السلام کی اسپریچولیٹی، ڈیوائن ایسپیکٹ، غیبی پہلو پہ بات نہیں ہو رہی۔ یہ میں بات اتنے مختلف انداز میں کر کیوں رہا ہوں؟ میرا جی چاہتا کہ میں گفتگو کو اس انداز سے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے بچے جو اے لیول اور او لیول کے سسٹم میں پڑھتے ہیں، جدید درسگاہوں میں، جدید نظام تعلیم، جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمیشہ ان کو ڈیوائن ایسپیکٹ، وہ پہلو کہ جو دکھائی نہیں دیتا، اس کے ذریعے باتوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ یہ ان چیزوں کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ جن کو چھو سکتے ہیں، جن کو سمجھ سکتے ہیں، اور جن کو اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سن سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مشام کے ذریعے اس کی خوشبو کا احساس کریں، ہاتھ کے ذریعے چھو سکیں، یہ ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ لہٰذا اب میں سطح بشر پر، انسانی فکر پر آ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ سیدہ کے اس مرحلے کو اگر انسان کوئی نہ مانے تو سیدہ کی 18 سال کی زندگی تو آپ کے سامنے ہے، سیدہ کے بچے حسن و حسین اور زینب کبریٰ کی زندگی سامنے ہے۔ وہ مدینہ جس نے ضرورت کے وقت سیدہ کی مدد نہ کی، سیدہ کے بچوں نے ہر مشکل وقت میں ان مدینے والوں کی مدد کی۔ یہ معمولی بات ہے۔
خاندان میں چچا نے مدد نہیں کی، پھوپھی نے، خالہ نے، خالو نے، نانا نانی. اب یہ جو ماں ہے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گی کہ کسی رشتہ دار نے بیٹا ہماری مشکل وقت میں مدد نہیں کی. یہ سب منہ پھیر کے چلے گئے تھے. جب ہم کو تکلیف ہوتی تھی ہم 400-500 روٹیاں روز ان کو دیتے تھے، فدق کی آمدنی ان میں بانٹ دیتے تھے. تمہارے بابا اور ہم جو کی روٹی کھاتے تھے پانی کے ساتھ، تب بھی ان لوگوں نے مدد نہیں کی. تو اب بچوں کو انتہائی منفی شخصیت کے ساتھ جوان ہونا چاہیے. پازیٹیوٹی اگر آپ دیکھیں گے حسین ابن علی کی اور حسن مجتبیٰ کی تو یقین ہو جائے گا کہ ماں کس کردار کی مالک تھی، باپ کس مقام پر تھا. لہٰذا یہ ہے وہ شخصیت کہ جو دنیا میں بتاتی ہے کہ عنایت اس جگہ پر کس طرح شامل ہوئی تھی. یہ ایک دریا کا، ایک اوقیانوس کا ایک قطرہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور یہی بات آدم کے سلسلے میں، یہی بات جناب فاطمہ بنت اسد کے سلسلے میں کہ خانہ کعبہ کے سامنے آئیں، خانہ کعبہ کے سامنے آ کر خدا کو قسم دی، پروردگار بحق کے جدی ابراہیم و بحق کے ابی اسماعیل، تجھے میرے دادا ابراہیم کا واسطہ، تجھے میرے والد اور بابا اسماعیل کا واسطہ، اور پروردگار بحق المولود الذی فی بطنی، پروردگار اس بیٹے کا، اس مولود کا واسطہ جس کا وجود میرے وجود میں سمایا ہوا ہے، جس کا وجود میرے وجود سے جڑ چکا ہے. کوئی فاطمہ بنت اسد سے پوچھے کہ ایک برگزیدہ پیغمبر ابراہیم کی قسم دی، اس کے بعد اسماعیل کی قسم دی، اور اب اس بچے کی قسم دے رہی ہیں آپ خدا کو کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابراہیم نے عبادتیں کی، اسماعیل نے عبادتیں کی، یہ بچہ جو ابھی آپ کے وجود میں مخفی ہے اس نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی ہے، پھر اس بچے کی قسم کیوں دے رہی ہیں آپ خدا کو؟ تو یہاں سے یہ راز سامنے آتا ہے کہ ہمیشہ عظمت موجود ہونے کے بعد عبادتوں کی بنیاد پر نہیں ملتی. اگر خدا کی عنایت شامل حال ہے تو عظمت آپ کو مل کر رہے گی، اور اس میں کوئی لڑ نہیں سکتا، کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا. ہیرا، 2-3 جملوں اور کے، ہیرا ڈائمنڈ نکلتا ہے، تراشا جاتا ہے $30 لاکھ کا، $50 لاکھ کا، $70 لاکھ کا. ہیرے نے کتنی رکعت نمازیں پڑھی تھی اور کوئلے نے کیا گناہ کیا تھا؟ جس بادام سے، درخت سے کڑوے بادام نکلتے ہیں اس نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں، اور جو میٹھے بادام ہوتے ہیں انہوں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے. توجہ کیجئے گا، عنایت کو سمجھیے. لہذا یہ بات ختم ہو گئی، ہم آگے چلتے ہیں. اور یہ سلسلہ ہے عنایت الہی کا. اب جو مشکل ترین مرحلہ ہے کہ خاتمیت اور اس کا تسلسل جو آگے بڑھے گا، اتبع ما یوحی الیک، حبیب دیکھو، پیروی کرو اس چیز کی جو تم پر وحی کی جا رہی ہے. خوب توجہ کے ساتھ سنیں، مختصر خطاب رہے گا لیکن آپ غور سے سنیے گا. وحی آ کہاں سے رہی ہے؟ عالم قدس سے. عالم قدس میں، عالم غیب میں خدا کے منافع، خدا کے بینیفٹس، خدا کے انٹرسٹ، اس کے ساتھ کسی کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. خدا ہے اور تھا اور رہے گا، کسی کا ٹکراؤ نہیں ہے. خدا کی اولاد نہیں ہے جو اس کے چہرے پر دکھنے والی بھوک کی بنیاد پر فیصلہ کرے. خدا کی بیوی نہیں ہے کہ جس کی نقاہت اور کمزوری اور ضعف کی وجہ سے خدا اپنے فیصلوں میں تبدیلی لائے. خدا اگر عالم ربوبیت سے اپنے فیصلوں کو نازل کر رہا ہے تو بغیر کسی کنٹراسٹ کے، بغیر کسی کولیجن کے، بغیر کسی تصادم کے یہ فیصلے جب زمین پر آ رہے ہیں تو حبیب کے قلب پر نازل ہو رہے ہیں. پروردگار تیرے حبیب کی زوجہ بھی ہے، تیرے حبیب کے بچے بھی ہیں، تیرے حبیب کو بھوک بھی لگتی ہے، تیرا حبیب ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ میں آئے گا، یہ تیرے حبیب کے ساتھ ٹکرائیں گے. تو نے جو فیصلے عالم ربوبیت میں، عالم قدس میں کیے، جب وہ فیصلے یہاں آئیں گے وہاں فیصلے کرنا آسان ہے، تیرے فیصلوں کو جاری کرنا زمین پر مشکل ہے. قرآن کہاں پر تھا؟ قرآن تھا علم الہی میں. کچھ واقعہ نہیں ہوا، کوئی تباہی نہیں پھیلی، کوئی بربادی نہیں پھیلی، لیکن خدا فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیں تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا.
پروردگار وہاں پر تیری توحید میں کوئی چیز ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوئی؟ خدا جواب دے گا یہ عالم اور ہے، وہ عالم اور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم قدس سے ربوبیت میں پروردگار جو فیصلہ کرے وہاں اس کا ٹکراؤ ہی نہیں ہے کوئی۔ میرے نوجوان بچے امیدیں سمجھ رہے ہوں گے، خدا کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، خدا کے دروازے پہ کوئی نہیں آئے گا کہ پروردگار تو نے کیا کیا، خدا کے بیوی بچوں کو کوئی نہیں ڈرائے گا، خدا کے نواسوں کو کوئی نہیں ڈرائے گا، خدا کی بیٹیوں کو کوئی قید نہیں کرے گا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ کسی نے اس کو پیدا کیا۔ تمام کے تمام تعلقات، ریلیشن شپ خدا کے یہاں معدوم ہیں، زیرو ہیں، صفر ہیں۔ خدا کیا سوچے؟ کچھ نہیں، اپنے مقام ربوبیت پر رہ کر فیصلے کر رہا ہے۔ مشکل کس کے سامنے آئے گی؟ جو زمین پر فیصلوں کو جاری کر رہا ہے۔ اگر یہ بات پوری ہو گئی، اب آپ سنیے دوبارہ، اتبع ما یوحی الیک، حبیب پیچھے چلو ان فیصلوں کے کہ جو وہی تم پر کی جا رہی ہے۔ مختصر سی آیت نہیں ہے، ایک دنیا سمیٹے ہوئے اپنے اندر۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے کیا فرمایا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، حبیب ڈٹے رہو اس راستے پر ہمارے جو وحی کے ذریعے پیغام آ رہا ہے۔ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا، کسی بھی پہاڑ پر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر نازل ہوتا، ماؤنٹ ایورسٹ پاؤڈر صفوف بن جاتا، حقیقتوں کے ساتھ نازل ہوتا۔ ایک ہلکی سی جھلک ہم نے دکھائی تھی، فَتَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک ہلکی سی جھلک دکھائی تھی، یہ کون سی جھلک تھی؟ جو توریت کے توسط سے موسیٰ کو ملی تھی۔ وہ جھلک جو قرآن کے توسط سے ختمی مرتبت کو ملے گی، وہ جھلک اس سے کہیں آگے ہے تجلی کی جو موسیٰ کو ملی تھی۔ اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے پیغمبر حسن اور حسین کے نانا، سیدہ کے پدر بزرگوار، جناب آمنہ کا فرزند، عبداللہ کا جگر گوشہ، علی ابن ابی طالب کا بڑا بھائی، فاستقم کما امرت، ڈٹا ہوا ہے اپنے مرحلے پر۔ یہ جو امیر مومنین ڈٹے رہے، قربانیاں دیں، اس کا کوئی قرضہ آپ پر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو اجر رسالت ہے یہ کیا ہے؟ اس کا قرضہ آپ پر یہ ہے کہ طہارتوں کو اپنے گھر میں لائیے۔ اس کا قرضہ آپ پر اور مجھ پر یہ ہے کہ امام حسین کو مولاناؤں کی زبانی مت سمجھیے۔ یہ مجھ میں جرأت ہے کیونکہ میرے سر پہ امامہ ہے، کوئی بیچارہ اور کہے گا تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ زیارتوں کو پڑھیے سید الشہداء کے، علی ابن ابی طالب کو کھود کر، بشریت کی سطح سے کھود کر، گرد ہٹا کر نکالیے زیارتوں کے ذریعے امیر المومنین کی۔ ہوم ورک کر کے آئیے، خوب توجہ کے ساتھ پڑھیے امیر المومنین ہے کیا، حقیقت کیا ہے امیر المومنین کی۔ اور پھر اس کے بعد نہج البلاغہ میں جا کر دیکھیے کہ آپ کے اور میرے امام نے زندگی کس طرح گزاری۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بات ہو رہی ہے استقامت کی۔ استقامت کے لیے میں ایک واقعہ پڑھوں گا اور اسی ایک واقعے پر میں گفتگو ختم کروں گا۔ ایک درود بھیجیے محمد عالم۔ جوش کا ایک شعر ہے، اے مرتضیٰ امام زمان شیر کردگار، الفا کی سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار، تیرے ادائے ضرب کا اللہ ہر وقار، تیری ادائے حرب کا اللہ ہر وقار، ایک ضرب پر عبادت ثقلین ہو نثار۔ تو خندہ زن، خندہ یعنی مسکرا کر نکل جانا، تو خندہ زن ہے فتنہ بدر و حنین پر، تو خندہ زن ہے فتنہ بدر و حنین پر، پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر۔ اب چلیے صفین کا ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں اور اس کے بعد استقامت سمجھ میں آئے آپ کی کہ آپ کے مولا کی بہادری تھی کیا۔ سمجھ میں تو خیر دیکھیے حضور تب بھی نہیں آئی گی۔ امیر المومنین دنیا میں کچھ بھی کام کر لیں آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، یہ میں بغیر تکلف کے عرض کروں۔ بہرحال واقعہ یہ لکھا ہے، پہلے صفین کو سمجھیے۔ اب اتنے مختصر وقت میں صفین کو کیسے بتایا جائے، امیر المومنین کے مزاج کو کیسے سمجھا جائے، نفسیاتی تہیں جو وجود امیر المومنین میں ان کو کیسے ایکسپلور کیا جائے، ان کو کیسے ڈسکور کیا جائے، ان کو کیسے چھانا جائے اور کھنگالا جائے۔ اگر بچوں کی ذہنیت کے مطابق حدیثوں کو کنارے پر رکھ کر آیات کو ہٹا کر گفتگو کروں، غیر متوقع ترین شخصیت کائنات کی اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب۔
انپریڈکٹیبل. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے فریم ورک کے مطابق نہیں چلتا, یہ وہاں کی مشیت کے مطابق چلتا ہے. لہذا اس بات کو سمجھیے. عباس ابن ربیعہ ابن عبد المطلب, کون ہوا یہ عباس؟ امیر المومنین کا چچا زاد بھائی, رسول خدا کا چچا زاد بھائی. عرار شام کے لشکر سے نکل کر آیا اور اس نے عباس کو بلایا, عباس حلم لنتبارز. پہلے ہوتا کیا تھا؟ 50,000 کا لشکر ادھر, 50,000 کا لشکر ادھر. ایک پہلوان نکلتا تھا, وہ ایک پہلوان کو بلاتا تھا, اگر پہچانتا تھا کسی پہلوان کو وہ پہلوان آتا تھا, اور اگر مد مقابل کسی کو نہیں پہچانتا تھا کہتا تھا اپنا کوئی پہلوان بھیجو ہمارے پاس, تو وہاں سے کوئی نکل کر آتا تھا. اب یہ لشکر شام سے نکلا امیر المومنین کے ساتھ. کون؟ عباس ابن ربیعہ ابن عبد المطلب, جناب عبد المطلب کا پوتا, امیر المومنین کا چچا زاد بھائی. قانون یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بلائے تو آپ پھر امام سے نہ پوچھیں, آپ جائیے. عباس چلے گئے. جب گئے کہا کہ انت راکب وانا راجل, تم گھوڑے پر ہو میں زمین پر ہوں. انزل حتی نتبارز, نیچے اترو تب جنگ ہوگی. عبد المطلب کا پوتا نیچے اترے, 2 تلواریں چلی, اور ایک دفعہ ایک عباس نے ایک وار کیا جو اس عرار کے بدن پر پڑا اور سینہ اس کا پاش پاش ہو گیا, گر کے مر گیا. دونوں لشکروں سے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں. مولا کے لشکر سے تکبیر کی آواز بلند تو سمجھ میں آتی ہے مولا کے لشکر کے ایک سپاہی کو کامیابی ہوئی, لیکن یہ شام کے لشکر کا تو آدمی مارا گیا, انہوں نے کیوں تکبیر بلند کی؟ انہوں نے خوشی میں کی, انہوں نے تعجب میں کی کہ اتنے بڑے پہلوان کو ہمارے مار دیا. ابو الاغر التمیمی لشکر میں ہے مولا کے, کہتا ہے پیچھے سے مجھے ایک لشکر کے اندر سے درمیان سے ایک آواز آئی, قاتلوہم یعذبہم اللہ, ان سے جنگ کرو, قتال کرو, اللہ ان کے ذریعے تم کو سزا دے گا. وَيُخْزِهِمْ, اللہ ان کو ذلیل کروائے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ, اللہ تمہیں ان کے خلاف فتح دے گا, مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, جب تم ان دشمنوں کو مارو گے تو ایمان والوں کے دل شفا پائیں گے, خوشی ہوگی. مَنِ الَّذِي يُبَازِرُ, یا ابو الاغر, پیچھے سے آواز آئی, ابو الاغر یہاں آؤ. اب جو پلٹ کے دیکھا فَإِذًا بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, مولا علی موجود تھے. کہا ابو الاغر یہ بتاؤ ہمارے لشکر سے نکل کے کون گیا ہے؟ اس جملے کو ذرا سا درک کیجئے. کیوں پوچھا؟ بھائی ضرب بڑی اچھی لگائی ہے, یہ نکل کے کون گیا؟ کہا یہ آپ کا چچا زاد بھائی عبد المطلب کا پوتا, آپ کے چچا ربیعہ کا بیٹا عباس کا. احضر ہو, بلا کے لاؤ اس کو. واپس آئے. امیر المومنین فرمایا الم انہک والحسن والحسین وعبداللہ بن جعفر الطیار ان لا یخرج الیہم, کیا میں نے تم کو, حسن کو, حسین کو, جعفر طیار کے بیٹے کو منع نہیں کیا جب تم کو بلائیں مبارزے کے لیے تو مت جانا, جب گھمسان کا رن پڑے تو تب لڑو, لیکن دو بدو ایک کے بعد ایک مقابلے کے لیے مت جانا. تم کو منع نہیں کیا تھا میں نے؟ ضرب اچھی لگا لیکن منع کیا تھا. کہ مولا یطلبونی للمبارزہ ولا اجیبہم, مولا مجھ کو بلا رہے ہیں مبارزے کے لیے نام لے کر, لڑنے نہ جاؤں. جانتے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ مولا بنو ہاشم کی آبرو ہے سامنے. مولا نے فرمایا نعم طاعت الامام افضل, بالکل مت جاؤ, ہاں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو, امام کی اطاعت ہر حال میں افضل ہے. یرید عدونا, دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم سب قتل ہو جاؤ, حسن حسین عبداللہ جعفر طیار عبد المطلب کی اولاد قتل ہو جائیں, جس کے بعد کیا ہو, یحرق قلوبہم, بنو ہاشم کے دل جلیں, ویطفئ نور اللہ, اور خدا کا نور مکمل بجھ جائے. خبردار اب جنگ کے لیے مت جانا. اب لشکر میں یہ جب عرار کی لاش کو گرا ہوا دیکھا, قلب لشکر سے سپہ سالار نے, بادشاہ سلامت نے, انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی ہے جو عرار کے خون کا بدلہ لے. 2 پہلوان نکلے قبیلہ بنی لحم کے,
کہا کہ ہم جائیں گے. کہا بڑا بھاری انعام ملے گا, جاؤ. لڑنے کے لیے آئے, دوبارہ انہوں نے پکارا, عباس ابن ربیعہ باہر نکلو, ہم مبارزے کے لیے آئے ہیں. اب عباس میدان میں موجود. کہا کہ مولا کیا کروں؟ آپ نے کہا نہ جاؤ, میرا نام لے کر بلایا ہے. بخدا اگر امیر المومنین کی دنیا میں سخاوت اور اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کو انسان دیکھے اور اس پر ایمان لے آئے تو جو بھی خالص ولایت کے ساتھ جائے گا, میں نہیں سمجھتا کہ امیر المومنین اس کو جہنم کے حوالے کریں. جو امیر المومنین کی سخاوت اور بلندی ہے, کہاں یہ حقیر دنیا, اصلا عالم خلقت بیچارہ ہے کہ علی بن ابی طالب کو بتا سکے. حیثیت نہیں ہے عالم خلقت کی علی بن ابی طالب کی نور کی تجلی دکھانے کی. جب اس پہلوان نے بلایا, جو دو بھائی یا دو دوست ساتھ آئے تھے, کہا کہ عباس باہر نکلو. عباس آئے, کہا یا علی کیا کروں, مجھے بلا رہا ہے دوبارہ, آپ نے منع کیا. کہا اعرنی سیفک و درعک و سلاحک, ذرا ادھار تو دینا اپنا خود, اپنی زرہ, اپنی تلوار اور اپنا گھوڑا. میں کہہ رہا ہوں, میں یا علی اپنا گھوڑا تو آپ کے پاس ہے, زرہ آپ پہنتے نہیں ہیں, تلوار آپ کی اپنی ہے, خود جو سر پہ ہیلمٹ پہنا جاتا ہے آپ کا اپنا, جنگ پہ آئے ہیں, یہ چچا بھائی سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ عباس نے جا کر کہا میں اپنے امام سے اجازت لے کر آؤں تب آتا ہوں. عباس آئے, کہا یا علی اجازت ہے؟ مولانا کہا نہیں. اعرنی سیفک و درعک و سلاحک و فرسک, خود لیا اپنے چہرے پر پہنا, زرہ تن مبارک پر زیبتن کی, تلوار لی اور عباس کے گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے. ان دونوں پہلوانوں نے کہا سمح لک امامک, تیرے امام نے اجازت دے دی تجھے. اب آپ شب ہجرت کا واقعہ پڑھا کیجئے تو پریشان مت ہوا کیجئے. کوئی ایسی قد و قامت چاہیے تھی کہ جو ردا کے نیچے رہے, دیکھنے والے کو رسول لگے. امیر المومنین فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ان کو اجازت اللہ کی طرف سے جن پر ظلم ہے قتال کی, ان کو اجازت لینے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین کیوں گئے, عباس کو کیوں نہ جانے دیا؟ خود فرما رہے ہیں اگر تم قتل ہو گئے تو نور خدا بجھ جائے گا. یا علی آپ خود کیوں چلے گئے؟ شاید امیر المومنین جواب دیں, دیکھو ابھی تک کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ جنا نہیں ہے جو علی ابن ابی طالب کو سامنے سے آ کر قتل کرے. ہوگا وہ نجس العین ابن ملجم مرادی کہ جو مجھ پر ضرب لگائے گا وہ بھی پشت سے نماز کی کیفیت میں. ایک اور جملہ کہہ دوں, یا علی 63 برس کی عمر ہو چکی ہے, جوان دو پہلوان آئے ہیں آپ کے سامنے. اس جملے کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے چلیے نہج البلاغہ میں. جب امیر المومنین تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے, کہا کہ دیکھو علی تمہارے ابھی اتنے چاہنے والے نہیں ہیں اور ہم شام سے ایک لشکر کو لے کر آئیں گے. تو مولا نے فرمایا اتحددنی بالحرب, تم مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے؟ انا الذی وضعت کلاکل العرب وکسرت نواجم قرون ومضر فی الصغر, تم مجھے اس عمر میں دھمکی دے رہا ہے جنگ کی, بچپنے میں بڑے بڑے عربوں کی ناکیں رگڑ دیں. اگر سمجھتا ہے تو کہ 62 سال کا ہو چکا ہوں, فرمایا دیکھو انا ابو حسن وفی یدی سیفی وذالک القلب الذی القى علی عدوی. سن 62 سال کا ہو چکا ہوں لیکن پہلا تعارف یہ ہے حسن مجتبیٰ کا باپ ہوں. وہی تلوار ہے جو بدر و احد میں تھی اور اب بھی وہی دل ہے جس کے ذریعے دشمن پر جھپٹتا ہوں. قاتل جدک و خالک و اخاک, میں ہوں جس نے بدر میں تیرے نانا ماموں اور بھائی کو مارا تھا. مارا نہیں کہا, شدخن کہا. شدخن کسے کہتے ہیں؟ آپ مٹکے کو لے کر جب پٹخیں اور وہ پھوٹ جائے.
حملہ ہوا، ایک کو پہلی ضرب میں مارا، دوسرے کو دوسری ضرب میں الحاقہ بصاحب، اسے بھی وہیں بھیج دیا جہاں اس کا ساتھی گیا تھا۔ اب قلب لشکر سے بزرگان اور اکابر دیکھ رہے تھے، کہا کہ ھذا واللہ علی، خدا کی قسم علی ہے۔ کہا کہ ماذا تقول، ھذا سیف عباس بن ربیعہ، فرس عباس بن ربیعہ، درعہ، تلوار عباس کی ہے، خود عباس کا ہے، زرع عباس کی ہے، گھوڑا عباس کا ہے۔ عباس گیا، اجازت لے کر واپس آیا، کہا ھذا واللہ علی، خدا کی قسم یہ علی ہے۔ کہا کہ علی ہو ہی نہیں سکتا، بقول میرے بوڑھا انسان دو جوانوں کو ایک ہاتھ سے ڈھیر کر دے گا، یہ علی نہیں ہے۔ اب بحث جب زیادہ ہوئی، کہا دیکھو ابھی امتحان کر لیتے ہیں، امتحان کیے لیتے ہیں۔ حرک جیشک نحوہ، اپنے لشکر کو حکم دے کہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے، تو کہہ رہا ہے عباس ہے، میں کہہ رہا ہوں علی ہے، اب جو بھی ہے خود میں منہ چھپا ہوا ہے۔ حرک جیشک نحوہ، اپنی فوج کو دوڑا، ان ثبت علی مقامی فہو علی، مجھے تعجب یہ آپ سمجھے کیسے؟ آپ کو عربی آتی نہیں؟ عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، مولا تو آتے ہیں نا آپ کو۔ ہمارے چھوٹے بچوں سے کہا جانا علی ایک جنگ میں بھاگ گئے، ہنستا ہوا دیکھو کیسا لطیفہ سنا۔ اب مولا کی یہ معرفت ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے ماں باپ کو خدا سلامت رکھے، ان تمام خطبہ کو چلے گئے، تربیت کر کے گئے، آپ کی یہ خوشی ہوئی مجھے بخدا۔ امیر المومنین کو گواہ کر کے کہتا ہوں، ان ثبت اعلی مکان فہو علی، وہیں رجع فہو عباس، اگر پیچھے پلٹ گیا لشکر کو دیکھ کے تو عباس ابن ربیعہ ہے، ٹکا رہا تو علی ہے۔ عجیب ستم ظریفی ہوئی، نہ مولا ٹکے نہ مولا پیچھے ہٹے۔ مولانا یہ کیسے ہو گیا؟ واقعہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ حضور والا بادشاہ سلامت نے کہا لشکر کی ایک تعداد سے، بھائی ہزاروں کے ٹکڑوں میں سر دوڑو، گھوڑا دوڑاؤ اس کی طرف، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ جب لشکر دوڑتا ہوا آیا تو یہ سوار اپنی جگہ پر موجود رہا، وَرَفَعَ اللِّثَامَ عَنْ وَجْهِهِ، اس نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹائی۔ اس نے اپنے چہرے پر سے جب نقاب ہٹائی تو ہوا کیا؟ تقہقر العسکر، وہ جو لشکر جا رہا تھا وہ بھاگ کے واپس آیا۔ علی بن ابی طالب کے سامنے یہ مت کہنا کہ ڈٹا رہا، امیر المومنین وہ ہیں جن کو لوگ دیکھ کے پیچھے چلے جائیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آئی یہ بات کہ جب اب آپ کی سمجھ میں آیا ام لیلہ کا چاند جب مقتل میں پہنچا ہے تو کیوں پڑھا تھا یہ رجز جناب علی اکبر نے؟ انا علی ابن حسین ابن علی، اضربکم بالسیف احامی عن ابی، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، تاللہ لا یحکم فینا ابن التعی۔ میں اس شہزادے کے، میرا جی چاہتا تھا فضائل میں اور پڑھتا، امیر المومنین کو رب دیتا، لیکن اب بہرحال آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک جملہ میں کہوں گا شہزادے کے مصائب کا ہے۔ جنگ سے پہلے جب انسان میدان جنگ میں جاتا ہے نا، جنگ کے میدان میں آ گیا، جلدی سے جنگ ہو جائے، میں مر جاؤں یا زخمی ہو کر گر جاؤں، میں دوبارہ اپنے لشکر میں پہنچ جاؤں، نام بھی ہو جائے، جنگ کر لی، موت بھی نہیں آئی، زخمی ہو کر چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں علی اکبر نے کیا غضب کا کام کیا؟
یہ نہیں کہا میرا نام علی ہے، کہا علی ابن ابی طالب کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ آپ سمجھتے ہیں اس کی گہرائی؟ یعنی جو تم میں علی کا دشمن ہے نا اور حسین کا دشمن ہے، جان دو میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا دشمن ہوں. جتنوں کو مل کے مجھے قتل کرنا ہے کر لو، تاکہ تمہارے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے میرے بابا کے سلسلے میں. ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جس نے علی اصغر کو شہید کیا نا وہ انسان نہیں تھا، جس نے علی اکبر کو شہید کیا واللہ وہ مسلمان نہیں تھا. جب عباس اور علی اکبر، شیخ عباس قمی، عباس اور علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے نا تو لوگ چبوتروں کوٹھوں پر چڑھ جاتے تھے ان دونوں شہزادوں کا حسن دیکھنے. مجھے بتائیے جب یہ شہزادہ رخصت کے لیے خیمے میں آیا ہوگا کس طرح سے آپ کا بکا بڑھ گیا، کہ کس طرح سے گریہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا میری بیٹیاں یہاں پر کس طرح سے گریہ کر رہی ہیں، لیکن میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے ایک سوال کروں گا. میری بیٹیوں اور بہنوں، تم نے علی اکبر کے نور کا جلوہ نہیں دیکھا، پوچھو تو سکینہ سے کہ کس دل سے رخصت کیا، پوچھو تو دوست یار و یاور و انصار جب جا چکے تو مولانا ایک دفعہ کہ علی اکبر تقدم ولدی، آپ سنتے ہیں شعر کی زبان، کہا جاؤ مخدرات سے مل کر آؤ. علی اکبر خیمے میں گئے، اتنا بکا ہوا، ایک دفعہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک دفعہ گرتا ہے. ارحم غربتنا و محمدا و علیہ و حمزہ و جعفر. بیویوں نے ان ہستیوں کو یاد کر کے ماتم کیا. بھیا علی اکبر ایک دفعہ اور چہرہ دکھا جاؤ. اس قدر خیمے میں گریہ ہوا کہ حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور آ کر کہا داعی بہن اب اکبر کو جانے دو. کبھی آپ نے سوچا کہ حسین خیمے میں کیوں نہ آئے؟ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر امام وقت خیمے میں آ جاتے تو بیویاں اس انداز سے اکبر کو رخصت نہ کر پاتے. مولا یہی خیمہ تھا نا جن بیویوں کے احترام میں آپ خیمے میں داخل نہ ہوئے، کاش شام غریبہ میں ہوتے. ایک دفعہ اکبر باہر آئے، ذوالجنہ پر سوار ہوئے. ادھر اکبر ذوالجنہ پر سوار ہوئے، حسین نے ارباب مقاتل کے بقول ویش مبارک ہاتھ میں لی. اخذ بلحیتہ الکریمہ، اخذ بلحیتہ الکریمہ ونظر نحو السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم شعب أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا وكلما استقنا إلى زيارة نبيك نظرنا إلى وجهه. پروردگار گواہ رہنا اب ان ظالموں پر. اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو رفتار میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں ہو بہو تیرے رسول کی تصویر تھا. اور جب بھی اہل بیت کا دل تڑپتا تھا کہ رسول کو دیکھیں، نظرنا الی وجہہ، ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، خندق کے مقام پر آپ نے فرمایا تھا آج وہ نکلا ہے خیمے سے جو کل ایمان تھا، لیکن یا رسول اللہ مدینے سے اٹھ کر کربلا آئیے، آج خیمے سے وہ نکلا ہے جس کی موت حسین کو بے سہارا کر گئی. جنگ کی
120 سواروں کو جہنم واصل کیا۔ نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا، جو کربلا کے کسی شہید نے کام نہیں کیا وہ علی اکبر نے کیا۔ باغوں کا رخ موڑا، بدن سے خون بہہ رہا ہے زخموں سے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، باپ دروازے خیمہ پر بیٹے کی جنگ دیکھ رہا۔ حیرت کی بات ہے، دستور نہیں ہے، لیکن علی اکبر کیوں آئے سنیے۔ یا ابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا زرا کی گرمی بیکل کیے ڈالتی ہے، پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے۔ حل الی شربۃ من الماء سبیل، پانی کے ایک گھونٹ مل سکتا ہے تاکہ طاقت آ جائے مزید جنگ کروں۔ جانتے ہیں علی اکبر نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ جملہ سن لیجئے، آپ کو جناب علی اکبر کا واسطہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ علی اکبر کا چہرہ رسول کے چہرے سے ملتا تھا۔ اکبر جو فرمائش بھی کرتے تھے حسین پوری کرتے تھے۔ بے موسم کے پھل علی اکبر کہتے تھے، بابا سردیوں کا موسم ہے، انگور کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ حسین معجزے سے بیٹا علی اکبر انگور لو۔ کیوں؟ چہرہ رسول کا چہرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علی اکبر یہ سمجھے کہ اب جاؤں گا تو تھوڑا سا پانی مل جائے گا۔ علی اکبر نے جواب دیا، بابا وجہ یہ ہے کہ تاکہ طاقت آ جائے، شہید تو ہونا ہے، کچھ اور آپ کے دشمنوں کو مار سکوں۔ حسین نے وہ دعا دی علی اکبر کو جو کسی کو نہیں دی۔ کہا بیٹا جاؤ، امید شہادت سے پہلے اپنے جملوں کو ساتھ ملا کر پیش کر رہا ہوں۔ امید یہ کہ تمہارے نانا اور دادا تمہیں جام اوفا سے، کأس اوفا سے سیراب کریں۔ اور ایک واقعہ اور بھی سنتے ہیں آپ، لیکن فرمائش تو پوری کرنی ہے باپ کو۔ یاد ہے آپ کو، حسین نے وہی کیا جو حسین کے ساتھ حسین کے نانا نے کیا۔ اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں رکھی۔ بعض مقاتل نے لکھا ہے نا، اپنی زبان رکھی منہ میں۔ بعض جگہ عقیق کی انگوٹھی کا نگ دیا، بیٹا اس کو چوستے رہو۔ دوبارہ علی اکبر میدان کی طرف گئے۔ اب یہ شہزادہ جنگ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب انسان کئی پہر کا پیاسا ہو، رات کو عبادت کی ہو، بدن پہ ضعف اور نقاہت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حکم دیا گیا، تم نے نہیں سنا کہ علی کا پوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر کر مارو۔ اب ایک دفعہ دو بدو مقابلہ ختم ہوا، اور جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر چلائے، نیزے تھے جس نے نیزے مارے۔ منقذ ابن مرہ ملعون نے آ کر نیزے کا ایسا وار کیا کہ اب شہزادے کے زخموں سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ سقط السیف من یدہ، علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، اور شہزادے نے زمین پر گرنے سے اپنے آپ کو بچایا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور سر اپنا ہرنے پہ رکھ دیا۔ اب ایک دفعہ ہر طرف سے دشمنوں نے حملہ کیا، اتنے تلوار کے وار کیے، اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ ام لیلہ کا چاند گھوڑے سے زمین پر آیا، یا ابا ادرکنی، بابا علی اکبر کی مدد کو آئیے۔ فحمل الحسین علی القوم کاللیث الغضبان، حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا۔ ایک دفعہ جب اکبر کی لاش پر گئے تو دیکھا بیٹا خون میں غلطاں ہے، شہید ہو چکا ہے، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، رسول کا ہم شکل ہے، آنکھوں کا نور ہے، باپ کرے تو کیا کرے۔ فجلس علی الارض، مظلوم امام زمین پر بیٹھے، فوضع خدہ علی خدہ، کبھی اپنا دائیں رخسار اکبر کے رخسار پر رکھتی، کبھی بائیں رخسار اکبر کے رخسار پر رکھتی۔ ایک دفعہ جوانان بنی ہاشم آؤ، اپنے بھائی کی لاش کو لے کر جاؤ۔ لاش خود کیوں نہیں اٹھائی؟ ابھی حسین کے ذمہ ایک فریضہ ہے، وہ انجام دینا ہے، لاش نہیں اٹھائی۔
جب لاش لا کر خیمے کے دروازے پر بقیہ شہداء کے ساتھ رکھی گئی نا، ایک دفعہ ایک معظمہ برقع پوش خیمے سے نکلا، اپنے آپ کو اکبر کی لاش پر گرا دیا۔ یزید کے لشکر کا وقائع نویس کہتا ہے، میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون تھی؟ کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا، برقع پوش معظمہ ہے، مجھے کیا معلوم۔ اپنے آپ کو اکبر کی لاش پر گرایا۔ حسین آگے بڑھے، بڑے پیار سے شانہ پکڑ کے اس معظمہ کو اٹھایا، خیمے میں لے کر گئے۔ اب سمجھے حسین نے اکبر کا لاشا کیوں نہیں اٹھایا؟ بس آپ سمجھ گئے یہ کون؟ یہ وہ بی بی تھی جو انو محمد کی لاش پہ نہیں آئی۔ بس میں ایک دو جملے بی بی سے کہوں گا، شہزادی اکبر کی شہادت ہے، ہم شکل پیغمبر کی لاش پر اپنے آپ کو گرایا، کتنے پیار سے حجت خدا نے اٹھایا۔ میں کہوں گا بی بی جب 11 محرم کو جائیں گی اور حسین کی لاش سے آپ کو جدا کیا جائے گا تو بی بی اس وقت نہ حسین ہوں گے نہ